جب انتخاب ہو گیا ایک جوڑے کا اور اللہ نے اپنی اسکیم کے اس اگلے مرحلے کا آغاز کرنا چاہا تو اس سے پہلے فرشتوں سے خطاب کیا۔ فرشتوں کو یہ تردد ہوا کہ یہ تو اسکیم کچھ ایسی لگتی ہے کہ جب اس مخلوق کو اقتدار ملے گا تو وہ اس کو غلط استعمال کریں گے۔ تو انہوں نے ایسا سوال اٹھایا کہ جو اصل میں اپنے پس پردہ ایک اعتراض رکھتا تھا۔ اس کے جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے، جو اس بیان سے جو سورہ بقرہ میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے اس کے الفاظ سے بالکل واضح ہے کہ وہ نام کچھ انسانوں کے نام تھے جن کو کہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور ان سے پوچھا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ نام یعنی ان کی تفصیلات، ان کے احوال، ان کا پوٹینشل، ان کی پرفارمنس وہ ظاہر نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو بتایا، آگاہ کیا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر فرشتوں کو یہ کھٹک محسوس ہوئی بجا طور پر کہ یہ مخلوق زمین میں فساد مچائے گی، اللہ نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اللہ نے جواب میں ان کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا کہ وہ آزادی، وہ اقتدار کی جس کی وجہ سے بعض لوگ حد سے آگے بڑھ کر زمین میں خوریزی کریں گے اور فساد مچائیں گے، اگر وہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا۔ اسی آزادی کے ساتھ کچھ ایسے عظیم لوگ بھی پیدا ہوں گے کہ جو خوریزی اور سرکشی کی بجائے دنیا میں امن، اللہ کی عبادت اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور بہترین رویے کا مظاہرہ کریں۔ فرشتوں نے جب یہ محسوس کیا کہ اللہ کی اسکیم اصل میں یہ ہے تو پھر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ واقعی ہم تو بہت تھوڑا جانتے ہیں، تو ہی سب کچھ جانتے ہیں۔